آفت کی بڑیا مکمل ناول ام ایمان فاطمہ دی رائٹر۔ اذان شاہ بیزاری سے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ باہر اڑتی ہوئی دھول مٹی اسے مزید بیدار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی کچے پکے راستے سے ہوتی ہوئی آگے جا کر ایک جگہ رکی۔ یہ ایک پرانی مگر محفوظ ساخت کی حویلی تھی۔ حد ہے یار، اس گاؤں کے حالات برسوں بعد کے نہیں بچے، سب کچھ ویسے کا ویسا ہے۔ اس نے حویلی کی عمارت پر ایک تنقیدی نظر ڈالی اور ناگواری سے سر جھٹک دیا۔ کچھ ایسی ہی حویلی کے کشادہ صحن میں داخل ہوا تو وہاں موجود کچھ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جی آپ کون؟ ایک باریک اور شوخ آواز پر اذان نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے مایوں کی پیلی جوڑے میں گوٹی کنارے سے سجے دوپٹے کو سر پر ٹکائے ایک لڑکی کھڑی تھی جو بڑی بڑی آنکھوں سے اسے اشتیاق بھرے انداز سے دیکھ رہی تھی۔ میں اذان شاہ، عفت پپھو کا بھتیجا، ترکی سے آیا ہوں۔ اس نے اپنا مختصر اور پروقار تعارف کروایا۔ اوہ! وہ ایک دم چونک گئی، پھر اس کے چہرے پر ایک دم چمک آئی۔ میں آپ کی عفت پپھو کی بیٹی ماہنور عرف ماہر۔ اس نے بے ساختہ چہکتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ اذان نے بس ہلکے سے سر کو جنبش دی۔ ماہی اسے لے کر اندر آئی جہاں عفت پھپھو نے اپنے لاڈلے بھتیجے کا بے حد پرتپاک استقبال کیا۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد سفر کی تھکان دیکھ کر اذان کو مہمان خانے میں بھیج دیا گیا۔ مہمان خانے میں داخل ہوتے ہی اذان نے بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا۔ گرمی اور حب سے اس کا برا حال تھا۔ تبھی اس کی نظر دیوار پر لگے پرانے اے سی پر پڑی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور ارد گرد ریموٹ تلاش کرنے لگا۔ تبھی بغیر دستک دیے دروازہ کھلا اور وہی ماہی ہاتھ میں پانی کا جگ گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ اے سی کا ریموٹ کہاں؟ اذان نے مڑ کر سیدھا سوال کیا۔ ماہی نے جگ میز پر رکھا، پھر دیوار پر لگے اے سی کو یوں دیکھا جیسے کوئی عجائب گھر کی چیز دیکھ رہی ہو۔ ارے اس ڈبے کا ریموٹ، آئے ہائے، یہ سب اتنی زبائش کے لیے لگایا ہوا ہے، آج تک کبھی چلایا ہی نہیں۔ ماہی نے حیرت سے آنکھیں مٹکاتے کہا۔ اذان کی تیوریاں چڑھ گئی۔ کیا مطلب کبھی نہیں چلا؟ اے سی چلانے کے لیے ہوتا ہے؟ ارے میرے پیارے کزن جی، میں جب بہت چھوٹی تھی نا تب یہ کبھی کبھار کسی مہمان کی آمد پر چلتا تھا، پھر ایک دن اس میں سے دھواں نکلا اور بس تب سے یہ ہماری حویلی کی شاندار نمائش کا حصہ ہے۔ ماہی نے بڑی معصومیت سے ہاتھ نچا کر بتایا۔ اذان نے گہرا سانس لیا اور اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اگر یہ خراب ہے تو اسے یہاں دیوار پر ٹانگنے کا کیا مقصد ہے؟ تم لوگ اس گرمی میں کیسے رہتے ہو؟ مقصد یہ ہے کہ باہر سے آنے والے مہمان دیکھ کر خوش ہو جائے کہ واہ، حویلی میں اے سی بھی لگا ہے۔ ماہی نے پرسکون انداز میں جواب دیا، پنکھے کا بٹن آن کر دیا۔ پنکھا تھوڑی کھڑکھڑا کر آہستہ آہستہ گھومنے لگا۔ اور رہی گرمی کی بات جو آپ نے کہی، تو سرکار یہ گاؤں ہے، یہاں کی تازہ ہوا یہ پنکھا ہی کافی ہوتا ہے۔ اب شہر والی یا نوابیاں تو یہاں نہیں ملیں گی نا؟ اذان نے غصے سے اسے گھورا۔ بک بک کرنا تمہاری عادت ہی ہے، صرف میرے سامنے ہی زبان اتنی تیز چلتی ہے۔ میں اور بک بک؟ ماہی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر دکھی ہونے کا ناٹک کیا۔ ارے میں تو فضول بولتی ہی نہیں، میں تو بس آپ کی معلومات میں اضافہ کری تھی شہری بابو۔ اب اگر آپ کو سچ کڑوا لگ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری معلومات سننے کا۔ فی الحال تم جا سکتی ہو، مجھے آرام کرنا ہے۔ اذان نے سخت لہجے میں کہا اور اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھولتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ماہی نے منہ بنایا، دروازے تک جا کر مڑی۔ ویسے اگر زیادہ گرمی لگے نا تو صحن میں جا کر چارپائی بچھا لیجیے گا، کریلے جی۔ رات کو وہاں مچھر بھی اچھے خاصے ملیں گے، آپ کا دل لگا رہے گا۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو مچھر بھی کاٹیں گے، انہوں نے بے ہوش تھوڑی ہونا اتنے کڑوے بندے کو کاٹ کر۔ ایک تو کریلا، اوپر سے نیند چڑھا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ اذان کے غصے سے چلانے کو فوراً زبان دانتوں تلے دبا کر باہر بھاگ گئی۔ وہ جاتے جاتے دروازہ بند کر کے اذان نے چلتے ہوئے پکھی کو دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بیڈ پر گر گیا۔ پاگل لڑکی، پتہ نہیں اگلے چند دن اس حویلی میں کیسے گزریں گے۔ رات بھر اذان شاہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ گرمی، ہاتھ اور مچھروں کی وجہ سے ایک منٹ کے لیے بھی اس کا پسینہ نہیں سوکھا تھا۔ اگلے دن صبح وہ گاؤں کی کچے راستے پر واک کر کے لوٹا تو حویلی کے اندر سے آتی ہوئی پریشان کن آوازیں سن کر اس کے قدم دہلیز پر ہی ٹھٹکے۔ شہباز صاحب، وہ لوگ گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم لوگ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے نا اس بار زمینوں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، فصلیں تک سوکھ گئی ہیں، جہیز کے سامان پر بھی سارے پیسے خرچ ہو گئے، اب تو کچھ نہیں بچا۔ گاڑی کے لیے بھی کم از کم 10-20 لاکھ روپے چاہیے، کہاں سے ہوگا اتنا انتظام؟ اس کی عفت پپھو کی بے بس اور ہانکتی آواز سے۔ ارے بھلی لوگ کے، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ اور دیکھو، اس بات کا تذکرہ مائی سے بالکل مت کرنا، اسے پتا چلا نا کہ ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے تو بہت غصہ ہوگی۔ تمہیں تو پتا ہے نا وہ تو ویسے ہی جہیز لینے دینے کے سخت خلاف ہے، ہم سنبھال لیں گے سب۔
میں ان سے کہہ دوں گا کہ شادی کے بعد پیسے دے دیں گے، لڑکا خود ہی گاڑی لے آئے گا، میری وہ جو ایک زمین پڑی ہے نا میں وہ بیچ دوں گا، ویسے بھی کون سا اس پہ صحیح سے فصل اگ رہی ہے، لیکن وہ زمین تو ہمارے دونوں چھوٹے بچوں کے لیے ہے، انہوں نے آگے جا کے شہر میں پڑھائی کرنی ہے۔ آپ کو پتا ہے نا ماہی کو بھی پڑھنے کا کتنا شوق تھا، مگر لڑکی ہونے کی وجہ سے 8ویں سے آگے نہ پڑھ سکی، لیکن لڑکے تو جائیں گے نا، ماہی بھی یہی کہتی ہے کہ ان کو گریب پڑھائیے گا اماں، یہ بھی یہاں کنویں کے مینڈک بنے رہیں گے۔ میں تو چاہتی تھی کہ یہ دونوں پڑھ لکھ کر بڑے افسر بن جائے، ہمارے بھی دن پھر جائیں گے۔ عفت بیگم کا گلا رون کیا، اللہ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ شہباز صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بری۔ اذان جو باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اس کا دل عجیب سی کوفت اور بوجھ سے بھر گیا۔ اس گاؤں کے ناہجار رہواجوں اور لالچ پر اس کا دل دلدار ہو گیا۔ اس نے خاموشی سے سر ہٹکا اور کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ شام کا نکاح کا فنکشن ہوا۔ اذان شاہ اپنے نفیس 3 پیس سوٹ میں تیار ہو کر باہر آیا۔ حویلی کا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دلہن کو بھی سرخ عروسی جوڑے میں لایا گیا۔ درمیان میں ایک پردہ لگا کر دوسری طرف لڑکے کو بٹھایا گیا۔ مولوی صاحب نکاح کے کاغذات سنبھال رہے تھے کہ اچانک لڑکے کے باپ نے ایک عجیب اور سی اکڑ اور طنز کے ساتھ بات شروع کر دی۔ ٹھہریے مولوی صاحب، بات پہلے صاف ہو جائے تو اچھا ہے۔ شہباز صاحب، گاڑی کا کیا بنا؟ میں نے صاف کہا تھا ہماری بیٹے کو شادی پر گاڑی گفٹ دی جائے گی، مگر باہر تو مجھے کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی، لڑکے کے باپ نے بلند آواز میں کہا۔ یہ سنتے ہی صحن میں ایسا سناٹا چھا گیا جیسے سب کی سانسیں رک گئی ہوں۔ شہباز صاحب کی آنکھوں میں التجا اور بے بسی تیرنے لگی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے ان کے آگے ہاتھ چھوڑنے لگے۔ وہ بھائی صاحب، گاڑی کا بھی انتظام ہو جائے گا، بس نکاح ہونے دے، میں کچھ دنوں میں۔ کیا کچھ دنوں میں؟ ہمیں خالی ہاتھ رخصتی منظور نہیں، اگر گاڑی کا انتظام نہیں ہے تو پھر یہ شادی بھی نہیں ہو سکتی، لڑکے کے باپ نے تلخی سے بات کاٹ دی۔ شہباز صاحب نے تڑپ کر ان کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن انہوں نے جھٹک دیا۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی باتیں، اٹھو بیٹے، لڑکے کے باپ نے کہا تو لڑکا فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شہباز صاحب ان کی منتیں کرنے لگے۔ اذان شاہ جو یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تو اس کی اپنی سانسیں بھی بھاری ہو گئی۔ اس سے ایک باپ کی بے بسی دیکھی نہ گئی۔ وہ پرسکون مگر روبدار چال چلتا ہوا مجمع کے بیچ میں آیا، اپنی کوٹ کی جیب سے گاڑی کی چابی نکالی اور آگے بڑھ کر بولا، یہ لیجئے، اب میری گاڑی کی چابی رکھ لی، میں نے ابھی کچھ دن پہلے اسلام آباد سے برانڈ نیو نکلوائی ہے، اس کی قیمت کروڑوں میں ہے، آپ گاڑی لیجئے اور نکاح شروع کروائیے۔ ارے واہ، ہمیں پرانی گاڑی دیں گے، فقیر ہیں ہم، اپنا حق لینا چاہ رہے ہیں، آپ تو ہمیں منگتے بنا رہے ہیں، لڑکے کا باپ نفرت سے بولا۔ اذان کی اب بس ہو چکی تھی۔ او پلیز انکل، آپ کا کوئی حق نہیں ہے، ایک تو یہ لوگ آپ کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، اوپر سے آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ لیکن پھر بھی ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے آپ کو یہ کار دے رہا ہوں، آپ نے کبھی خواب و خیالوں میں بھی ایسی لگژری گاڑی نہیں دیکھی ہوگی، اور چند دن پہلے نکلوا کر لائیں، اس کی آفر دی تھی کہ یہ لے لو، ورنہ تم جیسے لوگوں کی اوقات نہیں، کیسی گاڑیوں میں بیٹھو بھی۔ اذان منہ بنا کر بولتا چلا گیا۔ اوہ، تم لوگ ہمیں اپنی گاڑی کا روب دکھا کر ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ ہمیں نہیں چاہیے ایسے مغرور فیملی کا رشتہ، چلو یہاں سے۔ یہ کہہ کر وہ سب کو ساتھ لے کر حویلی سے باہر نکل گئے اور بارات لوٹ کے ان کے جاتے ہی حویلی کا صحن جیسے کسی گہرے صدمے میں ڈوب گیا۔ کوئی شور نہیں ہوا، بس ایک دل دہلا دینے والی خاموشی پھیل گئی۔ عفت بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر گرا اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ ان کی ہچکیوں کی آواز سناٹے کو چیرنے لگی۔ شہباز صاحب وہیں دیوان کے سہارے بیٹھ کے، ان کا چہرہ لمحوں میں یوں زرد پڑ گیا جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ شخص جو چند منٹ پہلے پورے مان کے ساتھ اپنی بیٹی کے خواب دیکھ رہا تھا، اب یہ ایک دم بوڑھا اور ٹوٹا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ صحن میں آفت مچ کے گاؤں کے مہمانوں کی چہمگویاں زہر کی طرح فضا میں گھلنے لگی۔ تبھی ماہنور کے بڑے چاچا آ گئے اور ان کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہری ٹوٹ پھوٹ اور بے بسی تھی۔ شہباز، اب کیا ہوگا؟ پورے گاؤں کے سامنے ہماری ماہی کا رشتہ ٹوٹ گیا، کل صبح جب سورج نکلے گا لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری معصوم بچی کا کیا قصور تھا؟ اس کے ماتھے پر تو داغ لگ گیا نا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں انکل؟ سب لوگوں نے دیکھا شادی ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے، اور آپ لوگ ایسے لوگوں کے آگے جھکتے کیوں ہیں؟ بیٹیاں کوئی بوجھ نہیں ہوتی جن کو اتار پھینکنے کے لیے لڑکے والوں کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وہ تلخ ہوا۔ شہری بابو، یہ تمہارا شہر نہیں، یہاں کے اصول اور ہیں، یہاں پہ ہر حال میں لڑکی کے ہی نصیب کو کوسا جاتا ہے۔ لوگوں نے تو یہ کہنا ہے کہ شاید تمہارا کوئی چکر چل رہا تھا۔ ایک اور رشتہ دار نے اٹھتے ہوئے انتہائی زہریلی بات کی تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ دماغ خراب ہے کیا آپ کا؟ ہاں، ہمارا دماغ ہی خراب ہے، اب تم ہی شادی کرو، تمہاری وجہ سے ٹوٹی ہے یہ شادی۔ وہ غصے سے جیسے پاگل ہو گیا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا،
آپ لوگ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ وہ غصے سے چلایا، لیکن پھر ہر طرف سے بھانت بھانت کی آوازیں آنے لگی۔ وہ لب بھینچے، اب پریشان سا سب کو دیکھ رہا تھا۔ عفت بیگم نے روتے ہوئے اذان کے دامن کو پکڑ لیا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ اذان بیٹا، تم نے تو ہماری عزت رکھنی چاہی تھی، تمہارا دل تو صاف تھا، لیکن اب اگر تم یوں ہی خاموش کھڑے رہے نا تو یہ دنیا میری ماہی کو جیتے جی مار ڈالے گی۔ یہ لوگ آج جو زبانیں کھول چکی ہیں نا، ان کی زبانیں کل پوری دنیا کو بتائیں گی کہ میری بیٹی بد کردار تھی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی، میری بیٹی کو اپنا لو۔ اذان نے تڑپ کر پھپھو کو کندھوں سے تھاما۔ پھپھو پلیز ایسے مت مجبور کریں۔ تو پھر کیا کروں بیٹا، تم ہی بتا دو، پھر میں کیا کروں؟ یہ لوگ میری بیٹی کے نام کو تمہارے نام کے ساتھ ملا چکے ہیں۔ زندگی بھر کا داغ لگ گیا اسے۔ دیکھو اس کے باپ کو کل جو باہر نکلے گا، لوگوں کی زبانوں کے آگے بے بس ہو جائے گا۔ اذان شاہ نے شہباز صاحب کی طرف دیکھا، جو خاموش ساکت بیٹھے اپنی حویلی کے در و دیوار کو تک رہے تھے، جیسے ان کا سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ اس نے گہرا اور لمبا سانس لیا، اپنی بند مٹھیاں کھولی اور بھاری آواز میں بولا، پھپھو آپ اپنے آنسو پوچھے، مولوی صاحب سے کہیے نکاح کے کاغذ پر تیار کرے۔ پردے کے اس پار گلابی اور سرخ جوڑے میں لپٹی مانو نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے جیسے ٹھہر گئی۔ وہ مغرور اذان شاہ اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہا تھا، وہ شخص جو شاید اسے ایک نظر بھی دیکھنا پسند نہ کرے۔ نکاح کی تمام کاروائی ختم ہوتی ہی اذان شاہ بغیر کسی سے زیادہ بات کیے سیدھا حویلی کے مہمان خانے میں آ گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے غصے اور بے دلی سے ادھر ادھر سے ہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں سوچوں کا ایک طوفان بھرپا تھا۔ وہ مسلسل اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا کہ آخر اسے ضرورت ہی کیا تھی کسی کے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی؟ اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا وہ ترکی کا شیف، استنبول سے لے کر انطالیہ تک اس کے 4 شاندار بین الاقوامی معیار کے ہوٹلز کامیابی سے چل رہے تھے، لیکن پاکستان میں اپنے بزنس کو وسعت دینے کے لیے وہ ٹھیک 1 مہینہ پہلے یہاں آیا تھا۔ اس کا پلان پاکستان کے بڑے اور ٹھنڈے سیاحتی علاقوں میں اپنا ایک نیا ہوٹل برانڈ متعارف کروانے کا تھا۔ اس نے شروعات کے لیے اسلام آباد کا انتخاب کیا تھا۔ جہاں اس نے حال ہی میں ایک جدید لیکن مالی نقصان میں ڈوبا ہوا ہوٹل خریدا تھا۔ اس ہوٹل کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اسے نئے انویسٹرز کی ضرورت تھی اور انہیں اگلے 3 دنوں میں اسلام آباد آنا تھا، مگر عین وقت پر اس کے والد نے اسے زبردستی پھپھو کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے اس دور دراز دھول مٹی سے بھرے گاؤں بیچ دیا۔ اور اب حالات کا ایسا شرمناک اور مضحکہ خیز موڑ آیا کہ جس پھپھو کی بیٹی کی شادی کا وہ صرف ایک عام مہمان بن کر مبارکباد دینے آیا تھا، اسی لڑکی کو وہ قانونی اور شرعی طور پر اپنی بیوی بنا کر اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ What the hell؟ کیوں میں آیا یہاں پر؟ اذان نے شدت ضبط سے اپنا ماتھا مسلا اور اپنی گھبراہٹ کو دبانے کے لیے بیڈ پر بیٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ آن کر لیا تاکہ کچھ بزنس ای میلز چیک کر سکے۔ تبھی اچانک کمرے کے لکڑی کے بھاری دروازے کو کسی نے ہلکا سا دھکا دیا۔ دروازہ کھلتا ہی پائل کی مسلسل چھن چھن اور زرق برق چوڑیوں کی تیز کھن کھن سے پورا خاموش کمرہ گونج اٹھا۔ اذان جو پہلے ہی ذہنی تناؤ، گرمی اور مستقبل کی سوچوں میں گرا ہوا تھا، اس اچانک شور سے اس کے اعصاب شدید جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظر ہٹائے بغیر نہایت کڑوے اور اسپاٹ لہجے میں کہا، پلیز تم اپنی یہ چھن چھن اور چوڑیوں کی کھن کھن اتار کر ایک طرف رکھو گی؟ مجھے کام کرنا ہے۔ اس مسلسل شور سے سخت کوفت ہو رہی ہے۔ ارے حد ہوتی ہے یار، مطلب اتنے سڑو ہیں آپ؟ اپنی نئی نویلی بیوی سے ایسے کون بات کرتا ہے؟ اس کی بات پہ اذان نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے ماہنور اپنے سرخ عروسی جوڑے میں سچی دھجی کھڑی تھی۔ حد ہی ہو گئی ہے ویسے، میں یہاں اتنے بھاری جوڑے میں سج دھج کر دلہن بنی آپ کی انتظار میں کمرے میں آئی ہوں کہ کب میرا شوہر آگے بڑھے گا، مجھے خوش آمدید کہے گا، مجھے میری منہ دکھائی کا تحفہ دے گا، اور آپ ہیں کہ الٹا صاحب بہادر مجھ پر ہی روز روپ چاڑ رہے ہیں۔ اذان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین ایک جھٹکے سے بند کی اور بیزاری سے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا۔ تم پاگل ہو کیا لڑکی؟ یہ جان بوجھ کے ناٹک کر رہی ہو؟ اذان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ہمارا کوئی روایتی خوشیوں والی شادی نہیں تھی، سمجھی تم؟ یہ ماں سے خاندانی مجبوری کا رشتہ، اور مجھے بالکل بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارا گھونگھٹ اٹھا کر تمہاری منہ دکھائی کرنے کا۔ میری بنی بنائی لائف تباہ ہوگی، تم یہاں سہاگ رات اور منہ دکھائی کے خواب دیکھ رہی ہو۔ ہائے اللہ، کتنے بے شرم ہیں آپ! مانو نے فوراً ڈرامائی انداز سے اپنے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے۔ میں نے کب سہاگ رات کا نام لیا؟ میں نے تو صرف اتنا کہا شوہر گھونگھٹ اٹھاتا ہے۔ آپ کا ذہن اتنا خراب کیوں؟ ہاں تو گھونگھٹ الٹانے اس ڈرامے کا مطلب وہی ہوتا نا، جیسے مجھے تو دنیا داری کا کچھ پتہ ہی نہیں، میں کوئی روٹی کو چوچی بولنے والا 2 سال کا بچہ نہیں ہوں۔ اذان نے غصے سے کہا،
ہاں، بچہ تو آپ خیر سے بالکل نہیں ہے، مگر کریلا ضرور ہے، وہ بھی نیم چڑھا۔ اذان کے تیور لمحوں میں بدل گئے، اس کی آنکھوں میں غصے کے شرارے پھوٹنے لگے۔ خبردار ماہنور، اگر تم نے دوبارہ مجھے کریلا بولا تو بولوں گی، 100 بار بولوں گی۔ ایک تو آپ کی شکل ویسی ہر وقت سڑی رہتی ہے، اوپر سے غصہ ایسا کہ جیسے نیم پر چڑھا ہوا کریلا ہو۔ اب سچ بات پر بھی بپھر رہے ہو۔ ماہنور نے نڈر ہو کر اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور سینہ تان کر بولی۔ اذان کا پارا ایک دم آخری حد تک چھونے لگا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے جا رہا نہ انداز میں اس کی طرف لپکا۔ ماہنور نے جیسے ہی دیکھا شیر اس پر جھپٹنے والا ہے، وہ ہڑبڑا کر بھاگنے کی فراق میں تھی، لیکن اذان نے جھپٹ کر پیچھے سے اس کا نازک پاجے دبوچا اور ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف گھما دیا۔ تمہاری یہ زبان! اذان کے الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے۔ جیسے اس کی نظر ماہنور کے چہرے پر پڑی، ریڈ بلڈ کلر کے بھاری شرارے میں ماہنور کا رنگ و روپ اس وقت غضب ڈھا رہا تھا۔ اس کی گوری اور صاف جلد پر سرخ لپسٹک سے سجے ہوئے رسیلے کپ کپاتے ہونٹ اور لمبی گھنی پلکوں کے پیچھے شریر لیکن سہمی ہوئی ہرنی سی آنکھ ہے۔ کمرے میں چلتی ہوئی مدھم روشنی میں اس کی خوبصورتی اس قدر کامل لگ رہی تھی کہ اذان جیسا سنجیدہ اور مغرور انسان بھی ایک پل کے لیے اس کے حسن کے سحر میں جھگڑا گیا۔ اس کے حلق میں کانٹے سے اگنے لگے اور سینے کے اندر دل عجیب سی تیز رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اس نے شدید الجھن میں بمشکل اپنی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹائیں اور شرمندگی سے پیچھے ہٹنے لگا، مگر ماہنور کے لہنگے کا کھیپ فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ اذان کا پاؤں اس کے کپڑے میں الجھا اور اس سے پہلے وہ اپنا توازن سنبھال پاتا وہ ماہنور کو اپنے ساتھ لپیٹتا ہوا سیدھا بیڈ پر جا گرا۔ ایک نہایت خوفناک دھماکے دار آواز کے ساتھ حویلیوں کا وہ دہائیوں پرانا لکڑی کا وزنی بیڈ بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو کر زمین سے جا ٹکرایا۔ امی! ماہنور کی دردناک اور خوف زدہ چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ What the؟ اذان بے یقینی کے عالم میں بڑبڑایا۔ اس کا پورا بھاری 6 فٹ سے لمبا ورزشی وجود اس وقت ماہنور کے نازک جسم کے اوپر تھا۔ اذان نے فوراً جل کر کہا، استغفر اللہ، کتنا وزن ہے تمہارا، موٹی کہیں کی، بیڈ ہی توڑ دیا تم نے۔ ارے الٹا چور کوتوال کرانٹے، موٹے تو آپ خود ہیں۔ ماہنور اس کے بھاری جسم کے نیچے دبی بمشکل اپنی سانس بحال کرتے ہوئے زور سے چلائی، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے آپ کی اس پہاڑ جیسے جسم کے نیچے، ہٹے اوپر سے۔ او ہیلو، خود کو دیکھو ذرا، ڈھائی من کی بھوری اور میرا موٹا نہیں، ہینڈسم، اسمارٹ اور جم جانے والا ورزشی جسم ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کو شہر میں موٹی ہی کہا جاتا، دیکھنا 2-4 سالوں میں مزید پھول کر کپا بن جاؤ گی۔ جیسے آپ کا بڑا ورزشی جسم ہے نا، میں کھاتے پیتے گھرانے کے خالص مکھن اور دودھ پینے والی گاؤں کی لڑکی ہوں، اس سے صحت مند اور مضبوط ہو، اور خبردار جو آئندہ میری صحت کے بارے میں ایک بھی لفظ نکالا تو۔ ماہنور تپ کر بولی اور اپنے دونوں ہاتھوں کا پورا زور لگا کر اسے اپنے اوپر سے پرے دھکیلا۔ وہ ہانپتی ہوئی جلدی سے اٹھی اور اپنے کپڑے سنبھال کر گہری گہری سانس لینے لگی۔ تبھی اس کی نظر زمین پر پڑے دو ٹکڑے ہوئے تباہ شدہ بیڈ پر پڑی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ ہائے اللہ! بیڈ ٹوٹ گیا! اس کی آنکھیں مارے خوف کے پھیل گئی۔ اماں سے اتنی شدید ڈانٹ پڑے گی نا انہوں نے صبح سب کے سامنے کھانا، تجھ سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ اب کیا جواب دوں گی میں صبح اماں کو؟ اذان نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ حد ہوتی ہے یار، تم واقعی دنیا کی سب سے عجیب لڑکی ہو۔ تمہیں اس بات کی پڑی ہے کہ تمہاری اماں ڈانٹ پڑے گی؟ مجھے اس بات کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ صبح جب لوگ یہ منظر دیکھیں گے تو ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا سوچیں گے؟ ماہنور نے اپنی معصومانہ سوچ کے مطابق آنکھیں مٹکائی۔ بیڈ ہی تو ٹوٹا ہے، ٹوٹی چیزوں پر کوئی غلط تھوڑی سوچتا ہے، لیکن ہر چیز ٹوٹنے پر ڈانٹ بہت پڑتی ہے۔ اذان نے بے ساختہ اپنے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے روکا۔ اس کی معصومیت پر سر جھٹک کر رہ گیا۔ صبح پتہ چل جائے گا تمہیں، جب لوگ تم سے گھما پھرا کر سوال کریں گے نا۔ اذان نے تنزیہ مسکراتے ہوئے کہا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے لیکن میں کہاں سوں گی؟ ماہنور جھنجھلا کر اس کے پیچھے بھاگے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اذان نے سکون سے صوفے پر پشت تکائی۔ جاؤ واش روم میں جا کر اپنے یہ ڈرامائی کپڑے چینج کرو اور زمین پر بستر بچھا کر سو جاؤ، میں تو یہاں صوفے پر ہی سو جاؤں گا۔ ماہنور نے برا سا منہ بنایا، مگر کوئی اور راستہ نہ دیکھ کر واش روم میں گھس گئی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ لال جوڑا اتار کر ایک سادہ سوٹ پہن کر باہر آئی۔ اس نے الماری سے ایک اضافی گدا اور لحاف نکالا، زمین پر بچھایا اور تھکن کی ماری فوراً لیٹ گئی۔ دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اسے منٹوں میں گہری نیند آ گئی۔ دوسری طرف اذان صوفے پر لیٹا ہوا تھا، مگر اس کے قد اور چوڑے شانے کی وجہ سے صوفہ اس کے لیے حد سے زیادہ چھوٹا تھا۔ اس کی ٹانگیں باہر لٹک رہی تھی اور گردن ایک طرف مڑ کر اکڑ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسلسل الجھن کے بعد وہ
तंग आकर सोफे से उठा और एक लंबा बेजार सांस लिया और नीचे जमीन पर महानूर के बिछे हुए गद्दे के दूसरे कोने पर जाकर लेट गया। अभी से लेटे चंद ही मिनट हुए थे कि अचानक महानूर ने नींद की हालत में करवट बदली और अपनी एक टांग उठाकर सीधी अजान के पेट पर रख दी। यही नहीं, उसने अपना एक बाजू भी अजान के सीने पर फैलाया और अपना मुंह उसके मजबूत कंधे में घुसा दिया। अजान हक्का बक्का रह गया। उसने आंखें फाड़कर अपने साथ लिपटी इस आफत की पुड़िया को देखा। कितनी बेढंगी सोती है ये लड़की। उसने दिल ही दिल में अपने नसीब को कोसा। मनो महानूर नींद की गहरी वादी में हल्की आवाज में बड़बड़ाई, तो इतनी मोटी कैसे हो गई रे? और ये तेरे मुंह पर इतना खुरदरा सा क्या लगा है? दाढ़ी निकल आई है क्या तुझे? तूने पार्लर वाले से अपने मुंह के बाल नहीं मुंडवाए थे क्या? एक तो तू मुझे भी पार्लर नहीं जाने देती, अब देख तेरी अपनी दाढ़ी उगाई है। अब दाढ़ी वाली भूतनी बन जाओगी, वो शहरी बाबू की तरह। अजान का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। मैं इसे दाढ़ी वाला भूत नजर आ रहा हूँ? अजीब पागल लड़की है। उससे शदीद खुफ्ती से उसकी टांग और बाजू को अपने ऊपर से पड़े झटका और करवट बदल कर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। मगर बामुश्किल 1 मिनट गुजरा। मानू ने फिर से करवट ली और जबरदस्ती उसके साथ चिपक कर अपनी टांग उसके ऊपर रख दी। अजान रात भर दिल ही दिल में से सलावातें सुनाता सोने की नाकाम कोशिश करता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ कमरे के अंदर एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख गूंजी कि अजान की आंखें फौरन खुल गई। उसने मंदी मंदी सुर्ख आंखों से सामने देखा तो महानूर अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। हाय अल्लाह, शर्म नहीं आती आपको? मेरा फायदा उठा रहे थे रात को? महानूर तब कर चिल्लाई। व्हाट? क्या वट? कैसे मुझे अपने बाजुओं में जकड़ कर सोए थे? छी! अजान फौरन उठकर सीधा बैठा। उसका गुस्से से सर घूम गया। ओ हेलो, दिमाग ठिकाने पे है ना तुम्हारा? मैंने तुम्हें कोई अपने बाजुओं में नहीं लिया था। मैं सोने के लिए यहाँ जमीन पर लेटा था, मगर तुम खुद चिपक चिपक कर मुझसे पूरी रात लिपटती रही हो। न जाने कौन सी मखलूक इस तरह बेढंगे अंदाज में सोती है। हद होती है वैसे। तो आप मेरे पास आए ही क्यों? मानू ने मुंह बसौरा। मैं तो ऐसे ही सोती हूँ। आइंदा अगर तुमने सोते हुए मेरे करीब आने की कोशिश की ना तो प्लीज। अजान ने दोनों हाथ जोड़ दिए। सुबह सुबह मेरे साथ फजूल बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। खामोशी से अपनी तैयारी करो, हम अगले 1 घंटे में शहर के लिए निकल रहे हैं। शहर? महानूर की आंखें यकदम किसी अनमोल खुशी से चमक उठी। सच में? इस्लामाबाद? वो अपनी तमाम नाराजगी भूलकर जल्दी से उठी और खुशी खुशी तैयार होने के लिए वॉशरूम की तरफ भागी। अभी वो तैयार होकर बाहर निकली ही थी कि उसकी सहेलियां चचा साथ भाभियां कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। जैसे ही उनकी नजरें नीचे जमीन पर पड़े दो टुकड़े हुए बेड पर पड़ी, उन सबके चेहरे पर एक गहरी और मैंने खेज मुस्कुराहट फैल। हाय हाय माही, तजोश चढ़ा था तुम दोनों को। एक ही रात में हवेली का मजबूत बेड ही तोड़ दिया। उसकी भाभी ने अपने दुपट्टे का कोना मुंह में दबाए छेड़ा। मानो ने हैरानगी से उनकी तरफ देखा। क्या मतलब भाभी? मतलब वही जो तू अच्छे से समझ रही है। ये बेड टूटने वाली बात समझ तो गई होगी। भाभी ने आंख आंख मारी। मुझे तो सच में कुछ समझ नहीं आई। और बेड तो पुराना था, टूटने वाली चीज थी तो टूट गई। वसम ने ना, मैं और ये नीम चढ़ा करेला एक साथ बेड पर गिरे थे, इसलिए बीच में से टूट गया। और ऊपर से रात को मुझे मोटी भी बोल रहा था। अजान जो कोने में खड़ा घड़ी पहन रहा था, उसकी बात सुनकर उसने अपना माथा पीट लिया और दिल ही दिल में सोचा कि इस लड़की का कोई इलाज नहीं है। बाकी तमाम सहेलियां भाभी मुंह में दुपट्टा दबाए अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। महानूर हैरानगी से उन सबको इन्हीं हंसते देखती रही। जब सब हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गई तो अजान ने गुस्से से उसे घूरा। अजीब इडियट लड़की हो तुम। ऐसे बेहुदा तरीके से बात करोगी तो लोग हंसेंगे ही ना। वो समझ रहे थे हमारे दरमियान रात को कुछ कुछ हुआ है। हाय, क्या बात कर रहे हैं? महानूर के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। उसने फौरन अपने दोनों कानों को हाथ लगा। इतनी गंदी और बेहुदा बात सोच रहे थे मेरे बारे में? बस कर दो। ये हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे आगे। जल्दी चलो, मुझे इस्लामाबाद पहुंचकर बहुत से अहम काम निपटाने हैं। अजान सख्त चिंचिला कर बोला। महानूर मुंह बनाती हुई बाहर निकलकर अपनी माँ के कमरे में आई। इफ्फत बेगम ने उसकी रुखसती का सामान पहले ही तैयार कर रखा था। रुखसती के टाइम माँ बाप और तमाम कजन्स के गले लगकर महानूर ने जो बें बें करके रोना शुरू किया तो पूरा घर उसके ड्रामाई रोने की आवाज से गूंज उठा। आजान बेजारी से गाड़ी के पास खड़ा अपने कानों में उंगलियां डाले उसका ये रवायती मातम देख रहा था। कुछ देर बाद वो रोती हुई गाड़ी में आकर बैठी और खिड़की से बाहर हाथ हला हला कर हिचका लेते हुए रोती रही। लेकिन जैसे ही गाड़ी गांव के कच्चे रास्ते से निकलकर मरकजी पक्की सड़क पर आई और हवेली नजरों से ओझल हुई,
مانو نے فوراً اپنے ہینڈ بیگ سے ٹیشو پیپر اور چھوٹا شیشہ نکالا اور بڑے آرام سے اپنے بہتے ہوئے کاجل اور لپسٹک کو درست کرنے لگی۔ اذان نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر گاڑی کے شیشے میں سے دیکھا تھا۔ حد ہے یار، ابھی 1 منٹ پہلے تم یوں رو رہی کہ جیسے کوئی قیامت آ گئی ہو، اب اتنی جلدی تمہیں اپنے میک اپ کی بڑھ گئی؟ تو اور کیا، پہلی بار اتنے بڑے شہر جا رہی ہو، وہاں کے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کوئی بھوتنی آ گئی ہے؟ ڈر ور جائیں گے بےچارے، اس لیے خود کو ٹھیک کر رہی ہوں۔ اور ویسے بھی آپ کے گھر والے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ ماہنور نے شیشے میں دیکھ کر اپنے ہونٹوں کی لپسٹک صحیح کرتے کہا۔ اذان نے ایک تلخ اور ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ اتنا بھی نہیں پتا تمہیں میرے گھر میں کوئی نہیں رہتا، میرے ڈیڈ ترکی میں ہوتے ہیں اپنے سیکنڈ وائف کے ساتھ، اور میں ترکی میں بھی بالکل اکیلا اپنے اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، بالکل خاموش اور پرسکون لائف، اور یہاں اسلام آباد اپنے خاندانی گھر میں۔ ماہنور کی آنکھیں خوشی اور سکون سے چمک اٹھی۔ یعنی نو جھنجھٹ، نو جوائنٹ فیملی کا سیاپا۔ ہاں، لیکن آج کے بعد میری لائف میں صرف جھنجھٹ ہی جھنجھٹ ہوں گے، کیونکہ تم جو میری زندگی میں آ گئی ہو۔ اذان نے اس پر ایک تیرتی ہوئی تنزیہ نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ماہنور نے اسے ایک خونخوار اور غسیل انداز میں گھورا، پھر کھڑکی کی طرف منہ کر کے ہلکے سے بڑبڑائی۔ سڑو کریلا کہیں کا، شٹ اپ! وہ دانت پیس کر بولا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ توبہ، کتنے تیز کان ہیں! وہ پھر سے بڑبڑائی۔ کان نہیں تیز محترمہ، آپ بولتی ہی اتنا اونچا ہے، آپ کو خود اپنی آواز کا اندازہ نہیں ہوتا بولتے ہوئے۔ اذان نے گاڑی کا اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھامتے ہوئے تھپ کر کہا۔ ماہنور نے برا سا منہ بنایا اور دل ملا کر ہے کہ ہاں ہاں، مجھے تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے نا، بس ایک آپ ہی دنیا کے عقل مند ترین انسان ہیں۔ وہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے بڑبڑائی اور پھر پورا راستہ خاموشی سے اپنے ہی موڈ میں بیٹھی رہی۔ پھر کچھ ہی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ اسلام آباد کے ایک انتہائی پوش اور پرسکون علاقے میں واقع اذان شاہ کے اس عالیشان اور جدید ولا کے سامنے جب گاڑی رکی تو ماہنور کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی کی آنکھیں گھر کی خوبصورتی اور وسعت کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر گیٹ پر تو 2 سیکیورٹی گارڈز کھڑے تھے، مگر اندر پورا اتنا بڑا گھر بالکل سنسان تھا۔ نہ کوئی آگے پیچھے بھاگنے والا ملازم، نہ کوئی خادمہ، نوکرانی وغیرہ بھی نہیں ہے کیا آپ کے گھر؟ ماہنور نے گھوم کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ میں اپنا زیادہ تر ٹائم باہر ہوٹلز میں یا پکڑ میں گزارتا ہوں، مجھے یہاں مستقل سٹاف رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اذان نے اپنا لیپ ٹاپ اور شولڈر بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے روکھی آواز میں بتایا۔ پھر اس نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوپر جاؤ، سیدھی طرف جا کر تیسرا کمرہ تمہارا ہے اور دوسرا کمرہ میرا، اور خبردار میرے دوسرے نمبر والے کمرے میں قدم بھی مت رکھنا۔ ماہنور نے آنکھیں نچا کر اسے دیکھا۔ ارے، میاں بیوی تو ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں نا، میں نہیں رہوں گی اکیلی اتنے بڑے کمرے میں، مجھے ڈر لگتا ہے رات کو، میرے ساتھ گاؤں میں ہمیشہ منو سوتی تھی، اب میں اکیلی کیسے سوں گی؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں، اذان نے لاپرواہی سے کہا۔ مسئلہ کیسے نہیں ہے؟ دیکھیں نا، آپ کو شوہر اسی لیے تو بنایا ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ سو سکوں اور مجھے رات کو ڈر بھی نہ لگے۔ میں تو کمرہ نمبر 2 میں ہی جا رہی ہوں۔ ماہنور آگے بڑھی اور پورے مان سے بولی۔ بحث مت کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ جی نہیں، میں وہی کروں گی جو میرا من چاہے گا، جا رہی کمرہ نمبر 2 میں۔ یہ کہتے وہ ٹھپ ٹھپ پاؤں پٹکتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اذان شاہ حیرت اور صدمے سے اس آفت کی پڑیا کو جاتے دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں تل ملا کر رہ گیا۔ رات کو جب اذان اپنے تمام ضروری کام ختم کر کے کافی دیر بعد کمرے میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ ماہنور کنگ سائز بیڈ کے بالکل بیچوں بیچ دونوں ہاتھ اور ٹانگیں پوری طرح پھیلا کر بے سدھ ہو کر سو رہی تھی۔ اذان نے ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس بھرا۔ اس نے آگے بڑھ کر بمشکل اس کی پھیلی ہوئی ٹانگ اور بازو کو ایک طرف ہٹایا اور بڑی احتیاط سے بیڈ کے کونے پر جا کر جگہ بنا کر لیٹ گیا، مگر وہ محترمہ نیند میں ہی کروٹ بدل کر پھر سے اس کے اوپر چڑھ چکی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ اذان کے پیٹھ پر اور ایک بازو اس کے گلے کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اف خدایا، کہاں پھنسا دیا مجھے! اذان نے چھت کو تکتے ہوئے دبی دبی دہائی تھی۔ پھر اس نے ماہنور کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ نیند میں مزید اس سے چپک کے آخر بے وسی سے وہ اسی حال میں آنکھیں موند گیا۔ اسے صبح بہت جلدی اٹھنا تھا کیونکہ ترکی سے اس کے بین الاقوامی انویسٹرز آ رہے تھے۔ اس نے ان کے لیے دوپہر کے لنچ کا انتظام اپنے ہی گھر میں رکھا تھا۔ صبح سویرے ہی اذان اٹھ کے کچن میں چلا گیا، چونکہ وہ خود ایک ورلڈ کلاس شیف تھا اور اپنے انویسٹرز کو اپنے ہاتھ کا بنا ہوا خاص کھانا کھلانا چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ خود ہی ساری تیاریوں میں لگ گیا، اپنے کام میں پوری طرح مگن تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی کھٹکے کی آواز آئی۔ اذان کو مڑے بغیر ہی اندازہ ہو گیا کہ آنے والی وہی آفت ہے۔
ہائے اللہ! آپ باورچی کا کام بھی کر لیتے ہیں، توبہ توبہ! اتنے پڑھے لکھے اور لڑکے ہو کر باورچی خانے کا کام کریں گے، کھانا بنائیں گے؟ ہائے ہائے! میری دادی تو ہمیشہ بولتی ہیں لڑکوں کو کچن کے کام بالکل بھی نہیں سوٹ کرتے، اور ساتھ کہتی ہیں پھوہڑ ہے اس کی بیوی جس کا شوہر خود کام کرے۔ مانو نے کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے اور توبہ توبہ کرنے والے انداز میں بولی۔ پھر وہ خود ہی آگے بڑھی اور اذان کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ ہٹے پیچھے، میں دیکھتی ہوں، میں بہت اچھے اچھے کھانے بنا لیتی ہوں، پلاؤ، یخنی، ساگ، آلو مٹر، ساری سبزیاں بھی۔ آپ بس سائڈ پر ہو جائیں۔ اذان نے تب کر اس کے ہاتھ سے چمچ واپس پکڑا۔ یہ کانٹیننٹل کھانا ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ مجھے اپنے مہمانوں کے لیے کانٹیننٹل اور چائنیز فوڈ بنانا ہے، دیسی یا پاکستانی کھانا نہیں۔ مہنوں نے حیرانگی سے سامنے پتیلی میں جھانکا جہاں اذان چاؤمین تیار کر رہا تھا۔ ارے یہ تو سیویاں ہی تو بنانی ہے۔ مہنور نے آنکھیں مٹکائی۔ ویسے یہ چائنیز کھانا ہوتا ہے کیا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا چائنیز لوگ سیویاں بھی کھاتے ہیں۔ بڑی بات ہے ویسے۔ اور یہ نمک مرچ والی سیویاں بنا رہے ہیں آپ؟ پتہ ہے ہماری بشرا خالہ بھی بناتی تھی، وہ تو اتنی مزیدار آلو مٹر ڈال کر گھوڑی کی سیویاں بناتی تھی، ہائے ہائے سواد ہی آ جاتا تھا۔ وہ اپنی ہی دن میں منہ سے چھٹکارے لے لے کر بول رہی تھی، اور اذان آنکھیں پھاڑے صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بچپن کی وہ بات یاد آ گئی کہ گاؤں میں ایک چارپائی کے ساتھ لکڑی کی مشین باندھ کر اس میں میدے کے پیڑ ڈال کر ہینڈل گھما گھما کر جو لمبی لمبی دیسی سیویاں بنائی جاتی تھی، انہیں وہاں گوڑی کی سیویاں کہا جاتا تھا۔ نادان لڑکی اس کی بین الاقوامی سگنیچر چاؤمین ڈش کا موازنہ چارپائی کے ساتھ بندی مشین سے نکلی دیسی سوئیوں سے کر رہی تھی۔ ویسے مجھے تو چکھائیں ذرا، مہنور نے کہتے ہوئے ایک بڑا سا چمچ اٹھایا اور پتیلی سے چاؤمین بھر کر اٹھا لی۔ ارے اس کو تھوڑا توڑ تو لیتے، اتنی لمبی لمبی کون کھاتا ہے؟ ہم تو گاؤں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیتے ہیں، آپ کو تو کچھ بنانا بھی نہیں آتا۔ یہ کہتے اس نے چمچ بھر کر اپنے منہ میں ڈالا ہی تھا کہ اگلے ہی سیکنڈ اس کی آنکھیں پھٹکی، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس نے فوراً سنک کی طرف بھاگ کر سب تھوک دیا۔ توبہ استغفر اللہ، نہ مر گئی، اتنی پھیکی اور اتنی بکواس! وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر کڑوا منہ بناتے ہوئے چیخی، یہ بھی کوئی کھانا ہے؟ استغفر اللہ! اذان شاہ صدمے اور شدید غصے کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ جس ڈش پر یورپ اور ترکی کے نواب داد دیتے نہیں تھکتے تھے، اس لڑکی نے اسے ایک سیکنڈ میں بکواس قرار دے کر تھوک دیا تھا۔ تم نے میری ڈش کو بکواس کیا؟ اذان کا لہجہ خوفناک حد تک دھیما اور غوسیلا ہو گیا۔ تو اور کیا، نمک ہے نہ مرچ، بالکل پھیکی سویاں، مہنور نے جل کر کہا۔ اذان کا سب جواب دے گا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے پہ چمچ سلیب پر رکھا اور جارحانہ انداز میں مہنور کی طرف بڑھا۔ مہنور اس کے خطرناک تیور دیکھ کر ہڑبڑا کر پلٹنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچن سے باہر بھاگتی، اذان نے بڑھ کر اس کی نازک کلائی کو دبوچ دیا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی طرف کھینچ دیا۔ مہنور کی سانسیں اٹک گئی۔ وہ سیدھی اذان کے چوڑے مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ اذان نے اپنے دوسرے بازو کا گھیرا فوراً اس کی کمر کے گرد کس لیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ کچن کی فضا میں یکدم ایک عجیب سا بھاری سسپینس اور گرمی گھل گئی۔ مہنور کا دل بپھرے ہوئے طوفان کی طرح دھڑکنے لگا۔ وہ سہم کر اذان کی گہری گرین آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں اس وقت غصے کے ساتھ ایک بوجھل سا گہرا جذبہ تیر رہا تھا۔ اذان شاہ نے اپنی گرفت اس کی کمر پر مزید مضبوط کی اور جھک کر اس کے بالکل قریب ہوا، اس حد تک قریب کہ اس کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے مہنور شاہ، تم ہر وقت کس سے اور کیا بات کر رہی ہوتی ہو؟ اذان کی آواز ایک سرگوشی بن گئی تھی۔ مہنور کے گلابی ہونٹ خوف اور ایک نامعلوم سے احساس سے ہلکے سے کھلے، شوخی جیسے لمحوں میں ہوا ہو گئی۔ اذان کی نظر اس کے کانپتے سرخ ہونٹوں پر جم گئی۔ غصے کی شدت آہستہ آہستہ ایک عجیب سے جادو میں بدلنے لگی۔ اذان نے یوں ہی مزید جھک کر اپنے لب اس کے کپ کپاتے ہونٹوں سے چھوئے۔ مہنور کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا، وقت جیسے وہیں ٹھہر سا گیا تھا۔ دونوں چند سیکنڈ کے لیے بالکل ساکت ایک دوسرے کے سحر میں جکڑے کھڑے تھے، پھر اچانک جیسے دونوں کو ہی ایک زوردار ہوش کا جھٹکا لگا۔ مہنور کی آنکھیں پھٹکی اور اذان بھی ہڑبڑا کر فوراً 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس نے ایسے ہڑبڑا کر مہنور کی کمر سے ہاتھ ہٹایا جیسے کسی دہکتے ہوئے کوئلے کو چھو لیا ہو۔ مہنور نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے ہونٹوں کو چھوا۔ اس کے رخسار شرم و حیا سے دہکنے لگے۔ اس کا دل سینے کی پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ وہ گھبرا کر ہانپنے لگی۔ اذان شاہ نے بمشکل اپنے حواس بحال کیے، اپنے بکھرے ہوئے بالوں نے ہاتھ پھیرا اور غصے اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سخت لہجے میں بولا، تم اپی کپی اپنے کمرے میں جاؤ۔ مہنور نے سہم کر اسے دیکھا، اور سنو، اذان نے انگلی اٹھا کر اسے حتمی اور سخت ہدایت دی،
جب تک میرے مہمان یہاں سے چلے نہیں جاتے تم اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند رکھو گی. غلطی سے بھی نیچے یا مہمانوں کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آئی تمہیں؟ مہنور نے بغیر کوئی ایک لفظ بولے جلدی سے اس بات میں سر ہلا اور اپنے سرخ ہوتے چہرے کو چھپاتی ہوئی کچن سے نکل کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی. کچن میں اکیلا رہ جانے والا اذان شاہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے سلیب کا سہارا لیے کھڑا تھا. اس کا اپنا دل بھی اتنی ہی بے ترکیبی سے دھڑک رہا تھا جتنا اس آفت کی پڑیا کا. مہنور کمرے میں تو آنکھیں مگر اس کا خرافاتی اور شرارتی ذہن ابھی بھی چل رہا تھا. اسے نہ جانے کیوں اذان شاہ کو تنگ کرنے میں ایک عجیب سا مزہ آتا تھا. وہ تیار ہونے چلی گئی. اس نے اچھی طرح تیار ہو کر لائٹ پرپل کلر کے خوبصورت لانگ شرٹ کے ساتھ ایک بڑا سا دوپٹہ اوڑھا. تیار ہو کر وہ جیسے ہی نیچے آئی ڈائننگ ہال میں موجود تمام غیر ملکی مہمانوں سے دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹکتے رہ گئے. مسٹر جون کی نگاہیں تو اس کے معصوم اور کھلے حسن پر جیسے ٹھہر سی گئی تھی. مسٹر جون نے تعجب اور حیرت سے انگلش میں اذان سے اس کے بارے میں پوچھا. اذان شاہ کچھ پل کے لیے جیسے الفاظ ترتیب دینے لگا کہ اس آفت کی پڑیا کا کیا تعارف کروائے، مگر مہنور خود ہی جلدی سے ان کے پاس آئی اور اپنی ٹوٹی پھوٹی انگلش میں اتراتے ہوئے بتانے لگی کہ وہ اذان شاہ کی بیوی ہے. مسٹر جون نے مسکرا کر اسے مبارکباد دی. میں کھانا لگواتی ہوں اذان جی، وہ اٹھلا کر بولتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی اور اذان شاہ بس اپنا سر جھٹکتا رہ گیا. اس کو اب کیا بولتا، مگر اس کا دماغ بالکل سنسا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ لڑکی مہمانوں کے سامنے کچھ غلط نہ بول دے یا کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے. مگر خلاف توقع کچھ بھی غلط نہ ہوا. اس نے بڑے سلیقے داری سے سارا ڈائننگ ہال اور ٹیبل ترتیب دے دیا تھا. سب لوگ وہاں آ کر بیٹھ کے کھانا کھانے لگے، مگر ابھی تک کسی نے چاؤمین کو ہاتھ نہیں لگایا تھا کیونکہ وہ لوگ آخر میں وہ ڈش لیتے تھے. ارے یہ لیجیے نا نمک والی سیویاں. مہنور آگے بڑھی اور وہ چاؤمین اٹھا کر مسٹر جون کی پلیٹ میں ڈالنے لگی، یہاں تک کہ ان کی پیٹ اوپر تک بھر گئی. مسٹر جون اور باقی لوگ شدید حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے اور اذان شاہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا. آئی ایم سو سوری مسٹر جون، ایکچولی میری وائف گاؤں کی ہے تو اسے کچھ مینرز نہیں ہیں. آئی ایم ریئلی ویری سوری، وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولا اور ساتھ ہی خوفناک اور غسیلی نظروں سے مہنور کو دیکھا. مہنور نے اس کی ڈر سے فوراً اپنا تھوک نکلا اور اگلے ہی پل خوف زدہ ہوگی. مگر اگلے ہی پل وہ پھر سے ساتھ بیٹھنے والے مسٹر جون کے اسسٹنٹ کی پلیٹ میں چاؤمین بھرنے لگے. کے اتنا معصوم حسن ہے یہ. مسٹر جون کی غریض نگاہیں مہنور پر جھنک گئی تھی جسے محسوس کر کے وہ ٹھٹکا. پھر اس نے گھٹیا مسکراہٹ کے ساتھ اذان کے کان میں کہا، ویسٹ کی ڈیل آپ کی ہو سکتی ہے، ہم زبردست انویسٹمنٹ بھی کر دیں گے اگر ایک رات کے لیے اپنی بیوی مجھے دے دے. مسٹر جون کی سنیچ اور گھٹیا بات پر اذان شاہ مٹھیاں بھینچ کر اس بے وقوف اور نادان لڑکی کو دیکھنے لگا جو اب بھی مسٹر جون کی ہوس پری نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی. اذان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو کسی طرح یہاں سے غائب کر دے. بے عزتی اس نے جو کروانی تھی وہ تو کروائی ہی تھی، مگر مسٹر جون کی اس بات نے اذان کے غصے کے گراف کو آخری حد تک بڑھا دیا تھا. بڑی مشکل سے انہیں ٹالتا وہ ٹیبل سے اٹھا، پھر ان کی اجازت لینے پر انہیں باہر تک رخصت کرنے گیا. مگر جاتے جاتے مسٹر جون پھر سے وہی آفر دے کر گئے. اذان کا تو دل چاہ رہا تھا کوئی شخص کا منہ توڑ دے، مگر وہ شدید ضبط اور غصے کی انتہا پر تھا. وہ تیزی سے اندر آیا. مہنور اس وقت ڈائننگ ٹیبل سے برتن سمیٹ رہی تھی. اذان نے غصے سے اس کا بازو کھینچا اور گھسیٹتے ہوئے اوپر کمرے میں لا کر زور سے بیڈ پر پٹاخ دیا. جب میں نے بکواس کی تھی کہ کمرے سے باہر نہیں نکلنا تو تم کیوں نکلی؟ وہ اس کے اوپر جھک کر اس کا بازو بیڈ سے پن کیے شیر کی طرح دھاڑا. مہنور اس کے اس خطرناک ری ایکشن پر بری طرح سہم گئی. تم جانتی بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ تمہاری وجہ سے میرا سالوں کا خواب پورا ہوتے ہوتے رہ جائے گا. اذان کا چہرہ غصے سے زرد پڑ رہا تھا. تم جیسی جاہل گوار اور گاؤں کی لڑکی سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی. وہ بولتا چلا جا رہا تھا اور مہنور آنکھوں میں آنسو لیے ششدر ہو کر اسے دیکھ رہی تھی. آپ کے نزدیک میری کوئی عزت نہیں ہے نا؟ آپ کو صرف اپنی عزت اور انا پیاری ہے. میں نے آپ کو بے عزت کر دیا نا کیونکہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں. صحیح کہا آپ نے. کہاں آپ اور کہاں میں جاہل ٹھہری اور آپ اتنے پڑھے لکھے، اتنے فیمس انسان. وہ روتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگی. اس کے رونے پر اسے چھوڑتا پیچھے ہوا. میں تو ایسے ہی آپ کی مدد کر رہی تھی. مجھے کیا پتا تھا کہ شہر والوں کے ہاں ایسے سب نہیں کرتے. ہمارے یہاں گاؤں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. مہمان کے سامنے بھر بھر کے کھانا پیش کیا جاتا ہے. اسے عزت اور وقار دینا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم سیدھے سادے ان پڑھ گوار ہیں نا. ہمیں کیا پتا آپ کے شہری اصولوں کا. آپ بہت بڑے لوگ ہیں، ہم ٹھہرے غریب گوار اور آپ کے احسان تلے دبے ہوئے. اذان کچھ بولنا چاہتا تھا مگر وہ اپنی ہی سنائی جا رہی تھی. تم
تم جیسی بیوقوف لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں نے سنا تھا کہ عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، مگر تم بیوقوف ہو، بہت ہی بیوقوف۔ مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی، جسٹ گو ٹو ہیل۔ وہ تفتیش میں بولا، پھر اسے یوں ہی تڑپتا روتا ہوا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پوری رات وہ غصے اور ناگواری میں سلگتا رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کبھی جا کر اس مسٹر جان کی جان لے لے۔ سر مسٹر جان دوبارہ پوچھ رہے تھے کہ ان کی ڈیل کے بارے میں کیا سوچا ہے۔ رات کو ہی اس کے مینیجر کی کال آئی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ ان سے کہو مجھے مسٹر جان سے کچھ نہیں چاہیے، نہ میں ان کی کوئی انویسٹمنٹ چاہتا ہوں۔ ان سے کہو جسٹ گو ٹو ہیل۔ اور نفرت سے بولا، پھر فون بند کر کے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ پوری رات ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا۔ دوسری طرف مانور بھی رات بھر ٹھیک سے نہیں سو پائی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھی اور اپنا سامان پیک کیا۔ وہ باہر اسے بتانے کے لیے آئی تھی کہ وہ اپنے گاؤں جا رہی ہے، مگر اسٹڈی روم سے آتی آواز سن کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ آپ کی بیوقوف بانجی کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا ڈیڈ، میں سب کچھ چھوڑ کر واپس آ رہا ہوں۔ مجھے رہنا ہی نہیں اب اس پاکستان میں یار، نہیں بنا رہا میں ہوٹل، ختم ہو گیا سب کچھ، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، انویسٹر جا چکے ہیں۔ اذان شدید بیزاری اور غصے سے بول رہا تھا اور باہر کھڑی مہنور نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو سخت کوسا کہ اس کی وجہ سے اذان کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ وہ چپ چاپ بغیر کچھ بولے اپنا اٹیچی کیس اٹھا کر باہر نکلی۔ ڈرائیور سے کہہ کر وہ بس اسٹینڈ پر آئی اور وہاں سے اپنے شہر فیصل آباد کی بس مل گئی۔ فیصل آباد کے بس اڈے پر پہنچ کر اس نے پی سی او سے اپنے بابا شہباز ملک کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر میں اپنی جیپ میں اسے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ ان کی سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، پھر وہ اسے گھر لے گئے اور عفت بیگم کے گلے لگ کر بھی وہ اتنا تڑپ تڑپ کر روئی کہ اس نے پورے گھر کو رلا دیا۔ کیا ہوا کیا ہے بیٹا؟ اب عفت بیگم گھبرا کر پوچھنے لگی۔ سب غلط ہو گیا اماں، میری وجہ سے سب خراب ہو گیا۔ وہ ہچکیوں کے بیچ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ آپ کو پتا میں جاہل اور گوار ہوں، میں نے ان کے مہمانوں کے سامنے بدتمیزی کرتی، جس کی وجہ سے ان کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ عفت بیگم اور شہباز صاحب شدید پریشان سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر اسے بمشکل اس کی کزن منو کے ساتھ کمرے میں بھیجا۔ منو اس کے پاس کب سے بیٹھی تھی مگر اس کا رونا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ منو پہلی بار زندگی میں اپنی شرارتی کزن کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سب کے لیے یہ منظر بہت مشکل تھا کہ وہ سب کی ناک میں دم کرنے والی، سب کو رلانے والی تھی۔ آج وہ خود یوں تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اذان شاہ صبح سے اسٹڈی روم میں ہی بند تھا۔ دوپہر کو اس نے رات کا بچا ہوا کھانا ہی گرم کر کے کھا لیا۔ دل تو چاہا جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر صافت کو بھی بولے کہ کھانا کھا لو، مگر انا سامنے آ کے۔ شام کو اس نے خود کھانا بنایا اور چاروں ناچار اس کے کمرے کی طرف آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، مگر دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ جب دوبارہ زور سے دروازہ کھٹکھٹایا پھر بھی آواز نہیں آئی تو اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو پورا کمرہ خالی تھا۔ یہ کہاں گئی؟ اس نے ارد گرد دیکھا، پھر اس کا اٹیچی کیس بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ اذان کا ماتھا ٹھنکا، وہ تیزی سے باہر بھاگا۔ اس نے جب کھیت پر موجود گارڈ سے پوچھا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ شاجی وہ تو صبح ہی ڈرائیور کے ساتھ بس اڈے چلی گئی تھی۔ یہ سن کر اذان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے فوراً اپنے بابا کو ساری بات بتائی تو انہوں نے عفت بیگم کی حویلی کا نمبر دیا۔ اذان نے بہانے سے وہاں فون کر کے پوچھا تو پتہ چلا وہ خیر خیریت سے وہاں پہنچ چکی ہے۔ غصے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو جیسے ایک گہرا سکون ملا کہ وہ محفوظ ہے۔ بیوقوف لڑکی، مجھے بتائے بغیر چلے گی، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، وہ دل ہی دل میں سے مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ پھر اگلی صبح وہ سویرے ہی گاؤں کے لیے نکل گیا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ حویلی میں موجود تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، عفت بیگم اور شہباز ملک اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اذان بیٹا، وہ بہت شرمندہ تھی، میں جانتی اس نے بہت غلط کیا ہے، عفت بیگم نے شرمندگی سے کہا۔ غلط تو کیا ہے اس نے وہ، مگر اس طرح مجھے بغیر بتائے آ کر، آپ کو پتا میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، اور ہے کہاں وہ آفت؟ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی جسے محسوس کر کے شہباز صاحب اور عفت بیگم مسکرا دیا۔ گھر سے کمرے میں بند ہے، نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، اور نہ تو ایک منٹ کے لیے نہ اس کا منہ کھانے کے لیے بند ہوتا تھا اور نہ ہی بولنے کے لیے۔ آپ تو جیسے منہ میں زبان ہی نہیں ڈال رہی، بس روئے جا رہی ہے روئے جا رہے ہے، عفت بیگم نے کہا تو اذان ایک گہرا سانس بھرتا ہوا ان سے اجازت لے کر اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی لمبی سیاہ چٹیاں اس کی نازک کمر سے لہراتی ہوئی بیڈ پر گری تھی، اور سوٹ کا پیچھے والا گلا کافی گہرا تھا جو باریک ڈوریوں سے باندھا گیا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اماں، مجھے کچھ نہیں کھانا، اب جائیے یہاں سے، مجھے جب بھوک لگے گی نا میں کھا لوں گی،
وہ سر اٹھائے بغیر رونی ہوئی آواز سے بولی، کھا لو کچھ ورنہ پیٹ کے چوہے کود کود کر ادھم مچا دیں گے، وہ پھر دہائیاں دیتی پھرو گی۔ وہ اپنے مخصوص ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ یہ آواز سنتے ہی مہنور نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر ہڑبڑا کر اٹھی اور ارد گرد دیکھتے اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی، مگر دوپٹہ سامنے صوفے پر پڑا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر صوفے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی، مگر اذان نے پیچھے سے اسے روکنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر کھینچا تو اس کے سوٹ کی ڈوری اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ ساری ڈوری ایک ہی جھٹکے میں کھلتی چلی گئی۔ مہنور بے یقینی اور صدمے سے مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اذان شاہ خود بھی ہاتھ میں کھلی ہوئی ڈوری پکڑے ہونک سا بنا بیٹھ کر اپنی آفت کو دیکھتا رہ گیا کہ اب نہ جانے یہ آفت کون سا نیا ہنگامہ برپا کرے گی۔ ہو، کتنے بے شرم چیپڑے چھچھورے انسان ہیں آپ، پکڑ کر ڈوری ہی نکال دی، ہاتھ ہوتی ہے ویسے حیائی کی۔ مانو نے جلدی سے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹتے ہوئے غصے اور شرم سے لال پیلے چہرے کے ساتھ چلاتے ہوئے کہا، ارے خدا کا خوف کرو، میں نے نہیں نکالی، آئی سویئر۔ اذان شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے صفائی دی، وہ تو میں بس شاید تمہارے سوٹ کی ڈوری ہی اتنی کچی ڈھیلی تھی کہ میرا ہاتھ ذرا سا لگا وہ خود ہی پھسل گیا میرے ہاتھ میں آ کے، میں تو تمہیں سیدھا کرنے کے لیے اپنی طرف کھینچنے والا تھا، مگر بدقسمتی سے ڈوری ہاتھ میں آ گئی۔ آئی ایم ویری سوری، لاؤ ادھر بیٹھو، میں ابھی سے واپس ڈال کے باندھ دیتا ہوں، رہنے دیں آپ، مجھے پتا ہے آپ کی نیت ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، آؤ بھی اب بچوں کی طرح ضد نہ کرو۔ وہ تحکم سے کہتا ہوا اس کے ذرا قریب ہوا اور اس کے ٹھیک پیچھے بیٹھ کر غور سے قمیض کے گلے کا سوراخ دیکھنے لگا تاکہ ڈوری پرو سکے، مگر جیسے ہی اس کی نظر مہنور کی سندلی مخملی گردن اور دائیں کندھے کے پاس موجود چھوٹے سے چاطل پر پڑی، اذان کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا، اس کے ہوش جیسے ہوا ہو گئے۔ وہ بے خود سا ہوا اور اس نے باہر سوچے سمجھے اپنے سلگتے گرم لب مہنور کے اس کاندھے پر رکھ دیے۔ ایک دم سے مہنور کا پورا وجود لرز اٹھا، وہ ہڑبڑا کر مڑی اور بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کرے تھے آپ؟ اس کی آواز کانپ اٹھی۔ اپنی بیوی کے ساتھ وہی جو ایک شوہر کو کرنا چاہیے، اذان ایک گہرے گھمبیر اور مدہوش لہجے میں بولتا ہوا اپنی لمبی انگلیوں سے اس کی نازک ٹھوڑی کو تھام کر اس کے ہونٹوں کی طرف چکتا چلا گیا۔ چھوڑو مجھے، دور ہو۔ مانو نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چوڑے کاندھوں پر تھپڑ مارے اور اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے مکے برساتی اسے پیچھے دھکیلنے کی مسلسل کوشش کرنے لگی، مگر اذان شاہ پر اس کی اس مزاحمت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے بڑی آسانی سے اپنا بایاں ہاتھ مہنور کی لچکدار کمر میں ڈالا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے وجود کے اور زیادہ قریب کر لیا۔ اس کے ہر مکے، ہر تھپڑ، ہر تڑپ کو رد کرتا ہوا اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ جانتے بھی ہو تم، کل اس جوڑے میں تم کتنی بلا کے خوبصورت اور قیامت لگ رہی تھی۔ کل رات سے خود پر کنٹرول کرنا میرے لیے کس قدر مشکل ہو گیا تھا۔ تمہیں ذرا سی بھی خبر ہے؟ اذان نے اس کے کان کے پاس جھک کر مدہوش نے سرگوشی کی۔ یہ سرگوشی سنتے ہی مانور کے جیسے ہاتھوں کے طوطا مینا ہی اڑ گئے۔ وہ اماں آ جائیں گی باہر سے، وہ بری طرح گھبرائی اور ہکلائی ہوئی سی بولی۔ آنے دو اماں کو بھی، وہ بالکل بے پرواہ ہو کر کہتا اسے بیڈ کے ساتھ لگی دیوار سے چپکا تھا۔ اس کے رس بھرے ہونٹوں پر جھکنے ہی والا تھا کہ اچانک کمرے کا لکڑی کا پٹ زور سے کھلا اور کوئی اندھا دن اندر داخل ہوا۔ سوری سوری سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں ایسا رومانس چل رہا ہے، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ منو نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ڈھانپی اور الٹے قدم باہر بھاگنے لگی۔ رکو منو، ادھر ہی۔ مانو فوراً غصے سے تنک کر چیخی، کوئی رومانس نہیں چل رہا تھا یہاں، میں تو اس وقت ناراض ہوں ان سے۔ بہت اچھا کیا تو تم بالکل صحیح ٹائم پر پہنچ گئی، دیکھو ذرا، یہ تو زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے میرے ساتھ۔ یہ سننا ہی تھا کہ اذان شاہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، وہ بری طرح سے پٹاتے رہ گئی۔ پاگل لڑکی، اپنے شوہر کے بارے میں یوں کھلم کھلا سے بولتے ہیں کیا، پاگل کہیں گی۔ منو نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ مہنور کو ڈانٹا اور منہ بنا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اذان اس کے پیچھے سر پیٹتا رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد اگلے 2 دن اذان شاہ اس حویلی میں مہنور کے پیچھے ذلیل و خوار ہوتا رہا۔ وہ آفت کی بڑھیا اس سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ جیسے وہ کمرے کی طرف آتا وہ اندر سے کنڈی لاک کر لیتی۔ باقی سارا دن وہ عفت بیگم اپنے بھاوا اور منو کے بیچ میں ہی چپک کر بیٹھی رہتی تاکہ اذان کو اس سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اذان اس تمام صورتحال سے سخت جج، بیزار اور جھنجھلا چکا تھا۔ آج رات جب مہنور تھک ہار کے سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو اس سے پہلے وہ جلدی سے دروازہ بند کرتی، اذان شاہ نے ایک دم سے اپنا پاؤں دروازے کے بیچ میں اڑا دیا۔ مہنور ڈر کے مارے اپنا تھوک نکلتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ شدید خشمگی اور غسیلی نگاہوں سے گھورتا ہوا اندر قدم بڑھا رہا تھا۔ دیکھیے اذان شاہ، پاس مت آئیے گا میرے، ورنہ میں بھی چیخ کر سب کو بلا لوں گی۔
وہ خوف اور شرمندگی کے امیزے سے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی۔ اذان شاہ نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھی۔ جس کو مرضی بلا لے، لیکن آج تم اذان شاہ کے ہاتھوں سے کسی صورت نہیں بچنے والی، وہ گہرے حاکمانہ لہجے میں کہتا ہوا اندر آیا اور اپنے پیچھے سے دروازہ کنڈی لگا کر بند کر دیا۔ جیسے جیسے وہ قدم بقدم آگے بڑھ رہا تھا، ویسے ویسے مہنور کا خشک حالت مزید بیٹھتا جا رہا تھا۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہٹ کے ایک دم بیڈ کے پائیں سے ٹکرائی اور اپنا توازن کھو کر پیچھے بیڈ پر جا گری۔ اذان نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، وہ فوراً اس کے اوپر جھکا اور بیڈ پر اس کے دائیں بائیں اس پہ دونوں ہاتھ جما کر اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے بالکل قریب کر دیا۔ مانو نے ڈر اور شدید شرم کے مارے اپنے دونوں ہاتھ زور سے کھینچ لیے۔ اپنے عاشق کو اس طرح تڑپانا اچھی بات نہیں ہوتی مسافت۔ اذان اپنے ناک اس کی نازک ناک سے مس کرتے ہوئے گہرے رومانی لہجے میں بولا، مگر وہ کانپتے وجود کے ساتھ آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اس کا یہ شرمایا لجہا گھبرایا معصوم روپ دیکھ کر اذان شاہ کے چہرے پر ایک نہایت دلکش اور نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنی آنکھیں کھولو جانا اور ذرا میری طرف دیکھو تو صحیح یار۔ اس بار اس کی ناک کی نوک کر اپنے گرم لب رکھتے ہوئے مدہوش کن لہجے میں بولا۔ مہنور نے آہستہ آہستہ اپنی بھیگی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھائی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، جو اگلے ہی پل چھلک کر اس کی گالوں سے ہوتی ہوئی کن پٹی کے بالوں میں جھسپ ہو گئی۔ یہ آنسو کیوں؟ اذان کا دل اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں اذان، کیوں آئے آپ میری زندگی میں؟ کہاں آپ اتنے پڑھے لکھے، اتنے بڑے انسان، اور کہاں میں ایک جاہل اور گھوار لڑکی؟ ہمارا اور آپ کا کوئی جوڑ، کوئی میچ نہیں ہے۔ مہنور کا گلا رون کیا، اس کی آواز میں گہرا کرپا۔ میری بات سنو آفت۔ نہیں آذان، مجھے بولنے دے۔ بہت شرمندہ ہوں، میری اس بے وقوفی کی وجہ سے آپ کا اتنا نقصان ہو گیا۔ آپ کی اتنی بڑی ڈیل ختم ہوگی۔ کتنا کچھ بولا ہوگا ان انگریزوں نے آپ کو کہ آپ کی بیوی کو یہ بھی نہیں پتا کہ مہمانوں کے سامنے کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آپ کا تو بڑے بڑے امیر اور پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھنا ہے، میں آپ کے شانہ بشانہ چلنے کے قابل نہیں ہوں۔ آپ چلے جائیں یہاں سے واپس۔ جو لڑکی واقعی آپ کی لیول کی ہو اسی سے جا کر شادی کیجیے گا۔ اذان نے گہری اور محبت سے بری سانس بری اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ ہاں مانا کہ تم تھوڑی سی ڈفر ہو، ضرورت سے زیادہ بولتی ہو، خرافاتی بھی ہو، لیکن اب میں کیا کروں؟ جب اس دل کو تم سے سچی محبت ہو ہی گئی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں بتاؤ؟ اب میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ وہ سون سون کرتے ہوئے بچوں کی طرح منہ بسور کر روٹ کے۔ ارے بابا، تمہیں ایسا کیوں لگا میں تمہارا مذاق بنا رہا ہوں؟ اذان نے بے حد پیار سے اپنی انگلی سے اس کے رخسار صاف کیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں قسم سے سچ بول رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے مانو، جب مجھے یہ معلوم ہوا نا کہ تم مجھے بتائے بغیر اکیلی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہو، تو قسم خدا کی میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے وہ رات کیسے تڑپ کر گزاری، یہ صرف میرا رب جانتا ہے۔ حالانکہ تم صرف چند دن پہلے میری زندگی میں آئی ہو، مگر تم مجھے اتنی عزیز ہو چکی ہو کہ تمہارے بغیر مجھے اپنا یہ پورا وجود، اپنا یہ گھر بالکل خالی اور بے رونق لگ رہا ہے۔ جو تمہارا وہ رات کو سوتے میں میرے اوپر اپنی ٹانگ رکھ کر سونا، وہ اتنے حق سے میرے قریب آنا، وہ نیند میں عجیب و غریب بڑبڑانا، مجھے ہر ایک پل تمہاری یاد تڑپاتی رہی۔ میرے دل نے مجھے صاف گواہی دی کہ میں تم سے حد سے زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ مانو ششتر ہو کر بھیگی آنکھوں سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ اور ہاں، میں نے اس رات غصے میں تم سے جو کچھ بھی کہا، میں جانتا ہوں وہ حد سے زیادہ غلط تھا، اینڈ آئی ایم ریئلی سوری۔ لیکن تم خود سوچو میں کیا کرتا؟ تم نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ بات یہ بالکل نہیں تھی کہ تم نے ان کے سامنے کھانا زیادہ کیوں رکھا، بلکہ مجھے غصہ اس بات پر تھا کہ تم ان مکار انگریزوں کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی، اور وہ گھٹیا لوگ تمہاری اس معصومیت اور شرارت کو اپنی غلیظ اور گندی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اذان کی آنکھوں میں غصے کی لکیریں دوبارہ ابھری۔ اور سنو، تمہاری وجہ سے وہ ڈیل ختم نہیں ہوئی ماہور، میں نے خود وہ ڈیل اپنے ہاتھوں سے ختم کی ہے، کیونکہ وہ مسٹر جان لارڈ کا بچہ تمہاری سادگی دیکھ کر مجھ سے تمہارے لیے ایک رات کی ڈیل۔ اذان بات ادھوری چھوڑ کر اپنے دانت پیس کر رہ گیا، اس کی مٹھیاں بھینٹ گئی۔ تم جانتے مجھے اس کی اس بات پر کتنا شدید غصہ آیا تھا؟ میرا دل چاہ رہا تھا میں وہی پستول نکال کر اس مسٹر جان کا بھیجا اڑا دوں جب اس نے تمہارے لیے وہ ناپاک الفاظ بولے۔ اسی لیے میں نے فوراً ڈیل کینسل کی اور ان سے کہا کہ مجھے تم جیسے ذلیل لوگوں کی ایک روپے کی بھی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے۔ بہت ہی نیچ انسان تھا وہ، جن کے لیے عورت صرف ایک کھیل اور استعمال کی چیز ہوتی ہے، اور ایسے مردوں کے ساتھ اذان شاہ کوئی بزنس نہیں کرتا۔ مہنور کا سانس اسے سینے میں اٹک گیا کہ آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ اذان کے ان الفاظ کے عورت کی چھٹی حص کا کیا مطلب تھا، اور شاید جو ہوا سو ہوا، لیکن میں نے اس کی گندی نظر کی سزا بھی دے دی۔ اذان کے لبوں پر ایک عجیب سی پر اسرار مسکراہٹ آئی۔
مسٹر جان جو اپنی آنکھوں میں کانٹریکٹ لینس پہنتے ہیں نا، میں نے اپنے بندے سے کہہ کر ان کے لینسز کا واٹر کیمیکل ہی بدلوا دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں ایسا خطرناک انفیکشن ہوا ہے کہ اب زندگی بھر کسی عورت کو تو کیا دنیا کو بھی صحیح سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ آخری جملہ سنتے ہی ماہنور نے فوراً دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور آنکھیں پھاڑ کر شدید صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے آپ نے اندھا کر دیا اس کو؟ ارے میرا بس چلتا تو میں اسے جان سے مار کر اس کی آنکھیں نکال کر چیل کبوں کے سامنے ڈال دیتا۔ جانور کہیں کا! میری بیوی کی طرف ناپاک نظر اٹھا رہا تھا۔ وہ سخت غصے سے منہ بنا کر بولا۔ ماہنور کا دل اذان کی اس جنونی دیوانہ وار اور بے پناہ محبت پر اتنی زور سے دھڑکا کہ اس کی دھڑکنیں خود اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس نے شرما کر اپنے دوپٹے کا پلو اپنی انگلیاں میں گول گول گھماتے ہوئے ایک ترچھی نظر سے اذان کو دیکھا۔ سچ بول رہے ہیں آپ؟ سچ میں اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ آف کورس مائی لو، کیوں کرتے ہیں، اتنی بھی کوئی خاص نہیں ہو۔ اب کیا کروں، دل آ گیا گھاٹی پر تو پھر ہور کیا چیز ہے؟ اذان نے اپنی مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا گدی بولا مجھے؟ ماہنور کا منہ غصے سے کھل گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے بیڈ پر پڑا کشن اٹھایا اور اذان شاہ کو باقاعدہ دھڑا دھڑ مارنا شروع کر دیا۔ ارے ارے مذاق کرا تھا یار۔ اذان زور زور سے ہنستا اپنا چہرہ بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ماہنور تو جیسے سچ مچ کی شیرنی بن چکی تھی۔ وہ اس کے اوپر چڑھ بیٹھی، اب اسے دونوں ہاتھوں سے باقاعدہ پیچ رہی تھی اور اسے اپنے اس بے خود روپ اور اپنی حالت کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسے کس پوزیشن میں اذان کے بالکل اوپر موجود ہے۔ اذان شاہ نے موقع کا فائدہ پورا اٹھایا۔ اس نے ایک ہی پل میں ماہنور کی نازک کمر کو اپنے مضبوط بازوں میں جھکڑا اور اسے گھما کر اپنے پہلو میں گرایا۔ اب لمحوں میں اس کے وجود پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا۔ تم نے خود مجھے بار بار اکسایا ماہنور، میں تمہارے اتنے قریب آؤں۔ اذان نے اپنے ہوش اڑا دینے والے گہرے اور مدہوش لہجے میں سرگوشی کی اور جھک کر ماہنور کے سرخ کانپتے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ کر اس کی بولتی بند کر دی۔ اس کے بعد وہ پوری رات اس کے ہر خوف، ہر فاصلے، ہر غلط فہمی کو مٹاتا اس کے نازک وجود پر اپنی بے پناہ شدت اور محبت نچھاور کرتا رہا۔ ان کے درمیان پھیلی تمام تلخیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ 1 سال بعد شاہ ولا کے پرتعیش اور وسیع اسٹڈی روم میں رات کے آخری پہر لیمپ کی سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ اذان شاہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں جمائیں۔ ارد گرد بکھری کئی فائلوں، میٹنگ کے خاکوں اور کیٹرنگ ڈرافٹس میں پوری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف نمایاں تھی۔ توبہ ہے اذان، ابھی تک آپ کام کر رہے ہیں؟ ذرا دیکھیے تو صحیح کیا ٹائم ہو گیا، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ چلے اب اٹھیے، شاباش، کمرے میں چلتے ہیں۔ ماہنور کچن سے اس کے لیے زعفران اور بادام ملا گرم دودھ کا مگ لیے اندر داخل ہوئی اور اپنے روایتی پیار بھرے لہجے میں بولی۔ اذان نے تھکے تھکے انداز میں فائل سے اپنا سر اٹھایا اور ایک لمبی سانس پڑی۔ ارے جا دے نا بابا، بس یہ آخری فائل ڈرافٹ دیکھ لوں۔ کل ہمارے بہت بڑے غیر ملکی کلائنٹس آ رہے ہیں تو مجھے ان کے سامنے پیش کی جانے والی تمام دیسی اور غیر ملکی ڈشز کا مینیو فائنل کرنا ہے نا، کہ صبح باورچی خانے میں کون کون سے شاہی کھانے تیار کروانے ہیں۔ ہو جائے گا نا سب کچھ، بہترین، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ ماہنور نے مگ ٹیبل پر رکھا اور پیار سے آگے بڑھ کر اذان کے چہرے کو پیچھے سے اپنے دونوں نازک اور گرم ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے جھک کر اس کے کشادہ ماتھے پر اپنے نرم لب تھپت کر دیے۔ اسے ایک لمح سے ہی اذان شاہ کو محسوس ہوا جیسے اس کی روح تک میں ایک ٹھنڈک اور سکون اتر گیا ہو۔ دن بھر کی تمام تھکن، ذہنی تناؤ اور الجھن پل بھر میں کافور ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اذان نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ ماہنور کی نرم کلائیاں تھامی اور اسے گھما کر ایک ہی جھٹکے میں اپنی گود میں بٹھا لیا اور اپنے دونوں مضبوط بازو اس کی نازک کمر کے گرد لپیٹ کر اس کا مکمل حصار بنایا۔ تو میری سب سے بڑی طاقت ہو ماہنور، میری زندگی ہو۔ اذان نے اس کی گردن کے پاس اپنا چہرہ چھپا تو اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکایا اور بے حد جذبات اور گہری لہجے میں بولا۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آئی ہوتی تو میں یوں ہی ایک بے رونق، خشک اور ادھوری سی کاروباری زندگی جیتا رہتا۔ تم نے میری اس خاموش اور ویران زندگی میں سچی خوشیاں اور جان بھر دی ہیں۔ ماہنور کا دل اذان کے ان گہرے الفاظ پر مان سے بھر گیا۔ اس نے شرما کر اپنا سر اذان کے چوڑے مضبوط سینے پر ٹکایا اور اس کی شرٹ کے بٹن کو اپنی انگلیوں میں گول گول گھمانے لگی۔ اذان نے اسے اپنے وجود کے اور بھی قریب کھینچ لیا، اس کے نچلے گال پر اپنے ہونٹ رکھے اور گہرا بوسہ دیا۔ پھر اس نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنے دونوں بازو ماہنور کے نازک لچکدار وجود کے گرد پھیلائے اور اسے ایک ہی جھٹکے میں شہزادیوں کی طرح اپنی آغوش میں اٹھا لیا۔ ماہنور نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ اذان کے گلے میں ڈال دیے اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرا دی۔ اذان اسے اپنی آغوش میں لیے
دھیمے قدم اٹھاتا اسٹڈی روم سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب پڑھنے لگا جہاں ان کی پیاسی روح کا قرار تھا۔ ختم شد۔ آپ کے کمنٹ میرے لیے بہت قیمتی ہیں، ہر بار بتاتی ہوں، مگر آپ لوگ مجھے سیریس نہیں لیتے۔ اللہ حافظ۔